آداب دوستوں، میں ہوں وقاص عزیز۔ آرمی ایکٹ کے حوالے سے اور پاک فوج کے حوالے سے انتہائی اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے، اور کچھ اہم صحافیوں کے حوالے سے بھی بات کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ آج آرمی ایکٹ میں ترامیم کے حوالے سے بل پارلیمنٹ میں پیش ہوا۔ اس دوران کچھ سیاسی جماعتوں کے 2-3 لوگوں نے واک آؤٹ بھی کیا۔ یہ جو ترمیمی بل پیش ہوا ہے، اس میں بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، اس کی جو شقیں ہیں وہ تو بہت ساری ہیں، لیکن جو ترامیم کے حوالے سے جو ایک اہم شق ہے، اس پہ میں گزارشات کروں گا۔ وہ اہم شق یہ ہے کہ پاک فوج اور حساس اداروں کے خلاف اگر کوئی شخص سوشل میڈیا پہ مہم چلاتا ہے، ٹرولنگ کرتا ہے، تو اسے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ پاک فوج کے حوالے سے اگر کوئی عوام میں اشتعال پیدا کرتا ہے اور عوام کو متنفر کرتا ہے اپنے اداروں کے خلاف، تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ حساس نوعیت کی پوسٹنگ پہ اگر کوئی شخص تعینات ہے، تو وہ 5 سال تک کسی قسم کی سوشل میڈیا پہ پاک فوج اور اداروں کے خلاف پوسٹنگ نہیں کر سکے گا۔ یہ 3 بنیادی نکات ہیں، بہت اچھے نکات ہیں، میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں بطور پاکستانی۔ یہ اچھے نکات اس لیے ہیں کہ اگر کوئی صحافی، بڑے بڑے اینکرز ہیں جن میں رؤف کلاسرا ہیں، حامد میر ہیں، عاصمہ شیرازی ہیں، کاشف عباسی ہیں، وہ دیگر ہیں، وسعت اللہ خان ہیں، فلاں 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 فلاں، اگر یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کا ساتھ دینا جمہوریت ہے، اگر یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا جمہوریت ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ساتھ دینا جمہوریت ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا اور اداروں کا ساتھ دینا پاکستانیت ہے۔ پاکستانیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، جمہوریت بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ پاکستان کی آئینی اور نظریاتی سرحدوں کی محافظ پاک فوج اور ہمارے ادارے ہیں، میں اس پر بالکل ایمان رکھتا ہوں۔ میں 2 ٹوک انداز میں بات کرتا ہوں کہ میں بطور صحافی اور شاعر اس بات کا علی اعلان سپورٹ کرتا ہوں کہ ہمارے پڑوس میں دیکھیں، بھارت کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، میں جتنے بھی ڈیموکریٹک ممالک ہیں ان کی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ وہ کبھی اپنے اداروں کے خلاف بات نہیں کرتے۔ کیا پینٹاگون اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے؟ کیا موزاد، MI5، MI6، KGB، یہ چائنیز لیبریشن آرمی، یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو پھر کیوں ہم جس ملک کا کھاتے ہیں اس کا گن کیوں نہ گائیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کے انوالو کے بغیر یہ ممالک اپنے اندر سیاست کر سکتے ہیں یا پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یا اس کے بعد جو سپہ سالار ہمارے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے؟ بات صرف یہ ہے کہ آج آپ صرف لفافے لینے کے لیے، اپنی آل اولاد کو باہر پڑھانے کے لیے، اپنی عیاشیاں کرنے کے لیے، اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے فوج کو گالی دیں، پاکستان کو گالی دیں، آپ ہمارے نظریے، 2 قومی نظریے کو گالی دیں۔ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری سیاسی جماعتوں کا شعور اس وقت تک مضبوط نہیں ہوگا جب تک ان کا پاکستانیت پر ایمان نہیں بڑھے گا۔ اب فوج کے عمل دخل کی بات کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے عمل دخل کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کا کون سا ادارہ ایسا ہے، پاکستان کا کون سا سیاستدان ایسا ہے، پاکستان کا کون سا صحافی ایسا ہے جو ان اداروں کی سپورٹ کے بغیر چل رہا ہو؟ ادارے کسی بھی ملک و قوم کے لیے بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب اس وقت جو اقدامات کر رہے ہیں وہ ملکی اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے، قومی استحکام کے لیے اور پاکستان کی بقا کے لیے ناگزیر ہیں۔ ہم کیوں ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے جو ہمارے ملک کے لیے اور اس کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ ہم کیوں ان لوگوں کی جانب اور ان کے نظریے کی جانب بڑھتے ہیں جو کرپشن کر کے اربوں روپے کا مال لوٹ کر ملک سے فرار ہو جاتے ہیں، اور میری قوم IMF کے شکنجے تلے پسی رہتی ہے اور ہمارا بال بال قرضے میں ڈالرز میں جکڑا جاتا ہے؟ میں سوال کرتا ہوں ان صحافیوں سے، میں سوال کرتا ہوں ان سیاستدانوں سے، میں سوال کرتا ہوں ان اعلیٰ ترین لوگوں سے جو اشرافیہ سے ہیں، جو کھاتے اور بناتے بھی اسی ملک سے ہیں اور پھر کھڑے اسی ملک کے خلاف ہو جاتے ہیں، ان اداروں کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ہم آخر کب ہمیں عقل آئے گی؟ آخر کب ہم ہوش کے ناخن لیں گے؟ ہم کیوں نہیں ہمارے جو سماج مافیاز ہیں ان کے خلاف بات کرتے؟ ہم کیوں نہیں ہمارے ڈرگ مافیا کے خلاف بات کرتے؟ ہم کیوں نہیں چائلڈ لیبر کو ختم کرنے کی کوشش کرتے؟ ہم کیوں نہیں ملک میں سے جہالت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے؟ ہم کیوں نہیں ہمارے جو سینڈیکیٹس بنے ہوئے ہیں اس ملک میں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے؟ کیوں نہیں ہمارے اداروں میں جو کرپشن ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ ہم کیوں سیٹل ڈاؤن پہ آ جاتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں ہمارے بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں اور ظلم ہوتا ہے ان کے حوالے سے بات کرتے؟ ہم کیوں
کیوں ایک ادارے کو ہی پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہماری سکرینز ریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ کیا اس ادارے میں موجود لوگ آ کر ہمارا ہاتھ پکڑتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کے خلاف نہ کرو، ہمیں ہمارے خلاف جو کرنا ہے کرتے رہو؟ ایسا نہیں ہے، ہم اندر سے بنیادی طور پہ کرپٹ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری میڈیا کا کام ہے شعور دینا، اور ہمارا صحافی شعور یہ دے رہا ہے کہ لوگوں کو اس نے الجھایا ہوا ہے۔ ہمارا صحافی شعور یہ دے رہا ہے کہ لوگوں کو اس نے ان کی جو بنیادی ضروریات اور مسائل ہیں ان سے ہٹا کر ایک ادارے کو فوکس کیا ہوا ہے۔ آخر کب ایسا تک ہو، کب تک ایسا ہوگا اور کیوں ایسا ہو رہا ہے مسلسل؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ میں بھرپور طریقے سے تائید کرتا ہوں اس بل کی، اور ان تمام ولاگرز کو، اب دیکھیں ثانیہ بہاولپور ہوا، میں نے اس پہ ولاگ کیا آغاز میں اور میں نے بتایا یہ حقائق نہیں ہیں، اور آج وہ سب ہو رہا ہے، اور ولاگرز نے، یوٹیوبرز نے طوفان مچا دیا۔ او جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلان ہو گیا، ٹمکان ہو گیا، میرے پہ جھوٹے کیسز بنے۔ میں اس سارے پروسیس سے گزرا ہوا ہوں، مجھے پتہ ہے ہماری پولیس کو ہڈی چاہیے، اس سے جو مرضی آپ ایف آئی آر کروا لیں، جو مرضی کروا لیں، میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور وہی کام ہوا۔ اب جب تفتیش ہونا شروع ہوئی ہے، اب جب بڑے پریشر سامنے آئے ہیں، ایک دو لوگوں کا نام بیچ میں آ رہا ہے، تو اتنی کالی بھیڑیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں۔ سسٹم کو ٹھیک کرنے سے پہلے ضرورت ہے کہ ان ماؤتھ سپیکرز کو ٹھیک کیا جائے جو اس معاشرے میں انتشار پھیلا رہے ہیں، جو جعلی دانشور ہیں، جعلی صوفی ہیں۔ سو میں گزارش کروں گا ہمارے تمام اہم اداروں سے کہ اس یوٹیوبنگ کے گند بکواس کو ختم کیا جائے۔ جو محب وطن صحافی ہے، جو ٹیلنٹڈ صحافی ہے، جو اہم شاعر ادیب ہے، اس کو سامنے لایا جائے، اس کی بات کی جائے۔ اداروں میں بیٹھے ہوئے کرپٹ شاعروں کو، ادیبوں کو، صحافیوں کو نکال باہر پھینکا جائے۔ جب تک یہ احتسابی عمل تیز نہیں ہوگا تب تک اس ملک میں شفافیت نہیں ہوگی۔ اب میں بات کرتا ہوں حلقہ ارباب ذوق لاہور کی، فرحت عباس شاہ کی، علی نواز شاہ کی، فیصل زمان چشتی کی، اور ان کے ساتھ شاہد اشرف صاحب کی، دیگر ہمارے جو ہیں شفیق احمد خان صاحب ہیں، اور دیگر جتنے بھی لاہور کے شاعر ادیب ہیں۔ ثانیہ 9 مئی میں جا کے ساتھ کھڑے ہوئے، باشعور لوگ ہیں، اظہار یکجہتی کی، یہاں سے ہم بھی جو بات کر سکتے تھے کی، باقی سارے شاعر ادیب سوئے ہوئے ہیں، منہ میں گھنگھنیاں ڈالی ہوئی ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ کیسے اس ملک کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کیسے چلنا ہے، باقی صحافی کدھر گئے۔ تو یہ اب ٹائم آ چکا ہے کہ ڈو اور ڈائی، اور ڈیسائیڈ گڈ، ڈیسائیڈ بیٹر، ڈیسائیڈ پرفیکٹ، ٹھیک ہے؟ اب اداروں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے اور چناؤ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب صفیں بالکل واضح ہو جانی چاہیے۔ سو میں کوشش کروں گا کہ مزید بھی حقائق آپ کے سامنے لا سکوں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں بہت اہم سٹوریز ہیں میرے پاس، سو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔